السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہوتا ہے حیض کا خون، دوسرا عورت کو استحاضہ کے خون کے دوران میں عورت نماز کس طرح پڑھے گی؟ عورت، سوال یہ ہے کہ جس عورت کو استحاضہ کا خون جاری ہو وہ نماز کیسے پڑھے اور روزہ کب رکھے؟ جب عورت کو استحاضہ کا خون جاری ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس عارضے سے قبل اپنی سابقہ عادت کی مدت میں نماز اور روزہ ادا نہ کرے۔ مثلاً اگر عورت، مثال کے طور پر کہتے ہیں، اگر اس کی عادت یہ تھی کہ ہر ماہ کے ابتدائی 6 دنوں یا 6 دن اسے حیض آیا کرتا تھا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ماہواری آیا کرتی تھی، تو وہ ہر ماہ 6 دن بیٹھی رہے گی۔ ان کے دنوں میں نہ نماز پڑھے گی اور نہ روزہ کرے گی۔ جب 6 دن گزر جائیں گے تو وہ غسل کر کے نماز شروع کر دے گی۔ آسان لفظوں میں ہم سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ عورت کو جو ماہواری آتی ہے اس کا رنگ اس خون کا بدل کر خون جاری رہتا ہے، یا کہتے ہیں پیلے مٹیالے رنگ کا۔ ان دنوں میں عورت کیا کرے؟ تو اس کی بڑے آسان لفظوں میں وضاحت کی گئی۔ سوال کی سمجھ تو آ گئی کہ جس عورت کو استحاضہ کا خون، یہ وہ خون ہے جو ماہواری کے خون کے علاوہ آتا ہے، وہ نماز کیسے پڑھے اور روزہ کب رکھے؟ خون تو آ رہا ہے لیکن رنگ مختلف ہے، ان دنوں میں وہ کیا کرے، روزہ کب رکھے گی؟ اور میری بات سن لو کہ روزے اگر ایسے دنوں میں آ جائیں تو چھوڑنے ہیں، ان کو رکھنا ضرور ہے، اگلے رمضان سے پہلے رکھنا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لینا۔ میری کئی بہنیں بیٹیاں تو رکھتی ہی نہیں روزے کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ رکن ارکان الاسلام میں سے ایک ہے روزہ رکھنا۔ اگر ان دنوں میں اس کو ماہواری آ گئی، روزے کے دنوں میں، تو اگلے رمضان سے پہلے ان کی قضا دینی ہے۔ اگر خدا نخواستہ قضا نہ دے سکی، اگلا رمضان داخل ہو گیا، تو اب کیا کرنا ہے کہ اس سے اگلے رمضان کے بعد روزے رکھنے ہیں۔ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا ہے۔ یہ جرمانہ پڑ گیا لیٹ۔ ہر کام میں، دنیا کے بارے میں تو ہم لیٹ نہیں ہونا چاہتے ایک منٹ بھی۔ ٹیچر ہے، استانی ہے، میڈم لگی کسی کالج میں، کتنے سال نوکری کی؟ کہتے ہیں 30 سال نوکری کی، ایک دن لیٹ نہیں ہوئی، ایک دن۔ لیکن یہاں آخرت کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں، روزے رکھ لیے، ماہواری آ گئی، چھوڑ دیے، کوئی پرواہ نہیں، چھوڑ گیا اللہ کی طرف سے۔ ایک بڑا پڑھا لکھا آدمی، تو میں نے اس کو اس بارے میں کہا تو کہتا ہماری بیگم نے جان بوجھ کر تو نہیں نہ چھوڑے، اللہ نے چھڑا دیے، چھوڑ دیے، اب کیا رکھنا ان کو؟ ان کا کام تو روز رمضان میں رکھنا تھا، رمضان گزر گیا، اب کیا رکھنا ہے؟ عقل پر اس کے پر حیران ہو۔ بات ایسے نہیں ہے بھائی، ان روزوں کو رکھنا ہے بعد میں، اگلے رمضان سے پہلے۔ نہیں رکھ سکے تو اگلے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد پھر ان کو رکھنا ہے۔
لازم رکھنا ہے، اور ایک روزے کے بدلے 10 چھوٹ گئے، 10 مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا۔ تو یہی بات ہم کر رہے تھے کہ جس عورت کو استحاضہ کا خون جاری ہو، جو مٹیالہ پیلے رنگ کا خون جاتا رہتا ہے، حیض کا خون نہیں، جب عورت کو استحاضہ کا خون جاری ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ اس عارضے سے قبل اپنی سابقہ عادت کی مدت میں نماز اور روزہ ادا نہ کرے۔ وہ 6 دن جو پہلے تھے نا، ابتدائی مہینے کے، اس کو 6 دن جو آتے تھے، ان دنوں میں کچھ نہیں کرے گی۔ مثلا اس کی عادت یہ تھی کہ ہر ماہ کے ابتدائی 6 دنوں سے حیض آتا تھا، تو وہ ہر ماہ 6 دن بیٹھی رہے گی۔ ان دنوں میں نہ نماز پڑھے گی نہ روزے رکھے گی۔ جب 6 دن گزر جائیں گے تو وہ غسل کر کے نماز شروع کر دے گی۔ اس طرح کی عورت کے لیے نماز کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو خوب اچھی طرح دھو لے، صاف کر لے، پھر اس کے بعد لنگوٹ باندھ لے، انڈر ویئر بھی کہتے ہیں، پہن لے، اور وضو کر لے، اور وہ ایسے فرض نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد کرے، یعنی 12:30 بجے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، اذان ہوگی، اس وقت یہ کرے، وضو کرے، لنگوٹ پہن لے، وقت شروع ہونے سے پہلے ایسا کرے، اور پھر نماز پڑھ لے۔ اگر فرض نماز کے اوقات کے علاوہ دیگر اوقات میں وہ نفل پڑھنا چاہے تو پھر بھی اس طرح کرے۔ مشقت کی وجہ سے اس حالت میں اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ ظہر کو عصر کے ساتھ، یا عصر کو ظہر کے ساتھ، اور مغرب کو عشاء کے ساتھ، یا عشاء کو مغرب کے ساتھ جمع کر کے پڑھ لے، تاکہ اسے ظہر و عصر کی 2 نمازوں اور مغرب و عشاء کی 2 نمازوں کے لیے ایک بار ایسے کرنا پڑے، اور ایک بار اسے نماز فجر کے لیے ایسا کرنا پڑے گا، یعنی 5 بار کی بجائے وہ 3 بار کر لے گی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور یہ آپ کو پہلے عرض کیا کہ عورتوں کے اس بارے میں بے شمار مسائل ہیں، ایسے سمندر کی طرح کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں، اپنی اپنی طبیعتیں، اپنے اپنے علاقے، اپنے اپنے موسم، اس طرح مسائل ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان تمام مسائل کا حل بیان کیا ہے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ خالق ہے، اور اس نے انسانوں کی طبیعت کے مطابق تمام قسم کے حلول بھی پیدا کر دیے ہیں۔ تو یہ ہے استحاضہ والی عورت جس کو مٹیالے رنگ کا، پیلے رنگ کا خون آتا ہے حیض کے خون کے علاوہ۔ مختصر الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ خون ہے جو حیض کے ماہواری کے خون کے علاوہ آتا ہے۔ تو ہم نے یہ مثال دی کہ اگر یہ مہینے کے شروع میں، ہر ماہ کی ابتدا میں یہ 6 دن آتا تھا، ہم مثال دی ہے، 8 دن بھی ہو سکتا ہے، پہلے 10 دن بھی ہو سکتا ہے، آتا تھا، اس کے بعد اس میں ایک دم خون میں چینجنگ آ گئی، تبدیل ہو گیا، پہلے گاڑھا سیاہ رنگ کا تھا، اس کے بعد تبدیل ہو گیا تو وہ پیلا مٹیالہ ہو گیا۔ یہ اس سے مراد ہے کہ خون کے حکم بدل گیا ہے، پہلے ماہواری کا خون تھا اور اب یہ خون استحاضہ کا خون شروع ہو گیا۔ پورے ہر سال جب سے اس کو ماہواری شروع ہوئی، ہر مہینے کے 10 دن پہلے آتا،
یا 10 دن کے بعد شروع ہوتا 20 تک آتا، یا 20 سے شروع ہوتا 30 تک آتا، یہ مثال دی ہم نے، وہ کس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد جب پوری توجہ کے ساتھ خون میں تبدیلی دیکھے، جب اس کو پورے دن گزر جائیں جو ماہواری کے شروع تھے، اب اس نے ایک دم اس میں تبدیلی، یعنی غسل کرنا ہے پہلے خون سے، اور اب اس نے نمازیں شروع کر دینی ہے، خاوند کے پاس جانا ہے، روزے آ گئے، روزے رکھنے ہیں، لیکن جس طرح کے بیان کیا گیا کہ یہ مجبوری ہے، نگوٹ پہن لے، انڈر ویئر پہن لے جس کے اندر روئی وغیرہ رکھ لے کہ اس سے جسم خراب نہ ہو، کپڑے خراب نہ ہوں اور منظر خراب نظر نہ آئے۔ تو ظہر کی نماز، جب ظہر کی نماز کا وقت داخل ہو جائے نا، نے مثال دی کسی ملک میں 12:15، کسی میں 1:30، جب اللہ اکبر اذانیں شروع ہوتی ہیں وقت شروع ہو جاتا ہے، اور ہر نماز کا پہلا وقت یہ افضل وقت ہے۔ اس وقت نگوٹ پہننا کر کے وضو کر لے، ظہر کے ساتھ ہی عصر پڑھ لے، نمازیں پوری پڑھنی، قصر نہیں کرنی، ان میں جمع کر لینی ہے، یا پھر لیٹ کر کے عصر کے ٹائم پڑھ لے، وضو کیا، نگوٹ پہنا، اس کے دوران آتا رہے کوئی بات نہیں، یہ حیض کا نہیں، استحاضہ کا خون ہے۔ نماز مکمل کرے نگوٹ پہن کے، انڈر ویئر پہن کے، پھر اسی طرح مغرب اور عشاء کے درمیان، یا عشاء کو مغرب کے ساتھ یا مغرب کو عشاء کے ساتھ ایسے کر لے۔ یہ ہوگی 4 نمازیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اب فجر کے ٹائم کر لے اسی طرح، اور فجر کی نماز پڑھ لے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری نمازوں کو شرف قبولیت بخشے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔